بڑے بڑے عمل والے دوزخ جائیں گے. تو عمل سے اگر ایمان آتا تو عمل والے کوئی خارج از ایمان نہ ہوتے. حدیث پاک میں ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں تو آپ اپنی نگاہ بصیرت سے ہر ایک کی ضرورت دیکھتے تھے کہ کس کی ضرورت زیادہ ہے کس کی کم ہے. تو اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرما رہے تھے. کسی کو زیادہ کسی کو کم, ہر ایک کو برابر نہیں دے رہے تھے. ایک شخص اٹھا, عبداللہ اس کا نام تھا, ذوالخویسرہ تمیمی. ذوالخویسرہ تمیمی وہ ایک شخص اٹھا, اس نے معاذ اللہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں, آپ عدل نہیں کر رہے. آقا نے فرمایا بدبخت اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون عدل کرے. اللہ, مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی امین. آسمانوں کی امانت میرے پاس آتی ہے, صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں میرے پاس آتی ہیں. اس نے کہا اتق اللہ. جب یہ بات کی نا, آسمانوں کی خبریں صبح و شام میرے پاس آتی ہیں, اور میں اللہ سے ڈرے. حضور کو کہتا ہے, حضور علیہ السلام کو اللہ کا ڈر سنا رہا. اس سے یہ پتہ چلتا, جب وہ کہتا ہے اتق اللہ, اللہ سے ڈریں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مغز میں غلط توحید کا کیڑا گھسا ہوا تھا. غلط توحید کا کیڑا گھسا ہوا تھا. پیغمبر کو بھی کہتا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اس بدبخت کو نہیں پتا کہ اللہ سے ڈرنا سکھایا کس نے ہے اور اللہ کا اللہ ہونا بتایا. کس اللہ سے ڈرو, اللہ کا ہونا بتایا کس نے ہے اور اللہ کا ڈر سکھایا کس نے. حضور کو سبق دیتا. اور یہ بات کہہ کر حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے بس چل کر گستاخی کی, بے ادبی کی, پشت کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے. پھر ایک حدیث میں ہے خالد بن ولید جلال میں تلوار نکال لیا. اس کی آقا اجازت ہو تو اس بدبخت منافق کا سر قلم کر دیں. آقا نے فرمایا نہیں, نیا نیا وقت تھا, اسلام مدینے کا دور تھا, لوگ کہیں گے آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان قتل کرنے لگے, روک دو. مگر آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو, اس کی شکل و صورت پہچان لو. اور حدیث کے الفاظ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من ذئه قوم, وفی روایت یخرج فی آخر الزمان قوم من ذئه, اس کی نسل میں سے آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی. یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم, قرآن بڑی کثرت سے پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور فرمایا عمل اتنے کریں گے. علم کی بات کر چکا, اب میں نے عرض کیا اب عمل پر آتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدکم لیحقر صلاتہ ما صلاتہ وصیامہ ما صیامہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. فرمایا اتنی نمازیں پڑھیں گے. صحابہ کرام کی مجلس سے ان سے کہا کہ تم میں سے تم لوگ اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم جانو گے, حقیر جانو گے. اتنے روزے رکھتے ہوں گے کہ تمہیں اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر اور کم نظر آئیں گے. اتنا قرآن پڑھیں گے. اور فرمایا کہ زبان سے قولہم خیر البریہ, سب سے اعلیٰ کلام قرآن ان کی زبان پر ہوگا. عمل تم سے زیادہ ہوں گے, نماز زیادہ ہوگی, روزہ زیادہ ہوگا, قرآن کی تبلیغ زیادہ ہوگی, تلاوت زیادہ ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ فرمایا عمل صحابہ کو فرما رہے ہیں تم سے بھی زیادہ ہوگا. ہماری بات نہیں کر رہے, اللہ اللہ ہماری بات نہیں فرما رہے. فرمایا ان احدکم, اے میرے صحابیوں تم میں سے کوئی شخص بھی لے لو ان کی نمازیں اس سے زیادہ ہوں گی, روزے زیادہ ہوں گے. تو عمل صحابہ کے عملوں سے بھی زیادہ کریں گے, ڈھیر عملوں کا اتنا ہوگا. مگر فرمایا ان سارے اعمال کے باوجود وہ دین اور ایمان سے اور اسلام سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے اور خون کا ایک قطرہ بھی اس کی نوک پہ نہیں رہتا, ایمان سے خارج ہو. اور پھر فرمایا کہ آخری زمانے میں وہ قوم نکلے گی
اور فرمایا دجال کے آنے تک ہر دور میں بڑے بڑے عمل کرنے والے اور قرآن کا نام لینے والے اور عمل میں زیادتی کرنے والے ایسے لوگ ہر دور میں نکلتے رہیں گے، مگر ایمان اور اسلام اور دین سے خارج ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا کوئی ان کی پہچان فرما دیجئے کیا ہوگا؟ فرمایا پہچان ان کی ہوگی التحلیق، سر منڈوائیں گے، کثرت کے ساتھ سر منڈوائیں گے، یہ ان کا شعار ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف، پھر ترمذی میں، ابو داؤد میں، ہر کتاب میں۔ اب جو بات اس میں سے سمجھانا چاہتا ہوں تو آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام نے بطور خاص ان کے عملوں کا ذکر بولیے کیا کہ عمل بڑے ہوں گے، عمل وہاں علم بڑا تھا ابلیس کے پاس، مگر علم اسے اس کا ایمان بچا نہ سکا۔ یہاں عمل بڑے ہیں، عمل کا انبار ہے اور عام صحابہ سے بھی بڑھ کر عمل ہے، مگر اتنا انبار اور ڈھیر عملوں کا ان کے ایمان کو نہیں بچا سکا۔ فرمایا ایمان سے خارج ہو۔ پھر اگلی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور حدیث فرمایا یأتی علی الناس زمان یجتمعون الناس فی المساجد ولیس فیہم احد مؤمن۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، مسجدوں میں بیٹھیں گے۔ کس لیے آتے ہیں مسجد میں؟ بولیے بھئی نماز اور عبادت کے لیے آتے ہیں نا۔ آقا فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون الناس فی المساجد، مسجدوں میں اجتماع کریں گے، آئیں گے، نماز و عبادتوں کے لیے مسجدوں میں بیٹھیں گے، مگر فرمایا لیس احد منہم مومن، خدا کی قسم ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ اور عمل بھی ایمان کو نہ لاتا ہے نہ بچاتا ہے۔ ارے ایمان پہلے ہو تو علم بھی قبول ہوتا ہے اور عمل بھی قبول ہوتا ہے۔ ایمان پہلے ہو تو پھر علم بھی قبول ہوتا ہے اور بولیے عمل بھی قبول ہوتا ہے، مگر ایمان لانے اور بچانے کا ذریعہ نہیں بنتا علم و عمل۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کے لیے نہ علم شرط ہے نہ عمل۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر ایمان ہے کیا؟ تو دوستو اس بات کو زندگی بھر پلے باندھنا اور قرآن اور حدیث کے پورے اور اسلام کی کل تعلیمات کا نچوڑ بتا رہا کہ ایمان نہ علم کا نام ہے، ایمان نہ عمل کا نام ہے، ایمان فقط نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور ادب۔ اللہ اللہ، ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے ادب کا۔ ان پڑھ ہو اور ادب مصطفیٰ کا ہو، عرشوں پر بٹھایا جائے گا۔ بے عمل ہو، بات بتا رہا ہوں، بے عمل ہو مگر محبت و ادب مصطفیٰ رکھتا ہو، خدا کی قسم بالآخر جنت پہنچایا۔